الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا اللہ کے دین سے عدم دلچسپی کا اظہار ہر موقع پہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی انڈسپلن، بد نظمی ہر موقع پہ نظر آتی ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، پہلے منع کیا جاتا تھا کہ گھنٹی بجائیں، بیل بجنے سے منع کریں، لیکن علماء کرام اس دور میں ایک بہت بڑی حد کراس کر گئے اور اجازت دے دی کہ آپ جیب سے موبائل نکال کے بند کر دیں۔ لیکن مسلمان کے اندر جو بد نظمی، جو خود غرضی اتنی ڈیپ پینیٹریٹ کر گئی ہے، سرایت کر گئی ہے، وہ وہاں بھی ہمیں نہ روک سکی، اور آج مسجد میں لوگ کھلم کھلا باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کچھ عرصے کے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے اندر موبائل میں بات کر رہے ہوں گے۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں۔ ایک کرنل محمد خان کی کتاب ہے، وہ 1942-43 کا واقعہ لکھتے ہیں کہ عراق میں جب وہ انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے ماشاءاللہ مسلمانوں کے خلاف، عراق فتح کیا، ایک مسجد میں گئے، وہاں دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس سے دھواں نکل رہا تھا۔ پیچھے سے انہوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کیا ہو گیا، کہ آگ لگ گئی، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں آگے گیا تو دیکھا وہ بندہ عطیات میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تو یہ وقت آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ، تقریب کا آغاز ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی لیٹ آ رہا ہے، کوئی جلدی آ رہا ہے۔ یہ بد نظمی عروج پہ پہنچی ہے کیونکہ اب قوم کا زوال شروع ہے۔ ہم لوگ، میری ذاتی رائے میں، اس قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن جس نے بچنا ہے اس کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جدوجہد کا۔ جو اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بچ جائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جدوجہد کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مومن کو نتیجے سے سروکار نہیں ہے۔ اور اسی جدوجہد کو ہم تحریک اسلامی کے پرچم تلے شروع کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے جو رسپانس مل رہا ہے وہ انتہائی ڈسکریجنگ ہے۔ ہمارے اپنے بندوں کا جو رویہ ہے وہ بعض اوقات ہمیں اپنی آنکھوں میں شرمسار کر دیتا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کو نتائج کی پرواہ نہیں ہے۔ نتائج اس کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ مومن کا پیمانہ جو اللہ نے جس پہ اس کو ناپنا ہے وہ اس کی جد و جہد ہے، اس کی کوشش ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی تئیں، اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہا ہے وہ مطمئن رہے، اللہ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا ایک خاص مقصد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن و رات ایک خونریز جدوجہد کی، اور خونریز میں اس لیے کہوں گا کہ اگر آپ طائف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، اور بدر دیکھ لیں، اور احد دیکھ لیں، اور احزاب دیکھ لیں، بھرا ہوا ہے۔ تو اس جدوجہد کو 23 سال میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر کے، اللہ کی حکومت کو قائم کر کے، اسلامی نظام زندگی کو
عملی شکل پہنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ نے بڑی جامع نشانی کے ساتھ اللہ کی حاکمیت کو برقرار رکھا۔ اسلامی نظام زندگی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اقدامات کرتے گئے جو کہ ضروری ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاک کا نظام قائم کر دیا، فوج کو ایک باقاعدہ شکل دے دی، زکوٰۃ کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، تو یہ عملی شکل دی جاتی رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام میں صرف خلفائے راشدین نے اللہ کی حاکمیت کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ خلافت تو رہی لیکن اللہ کی حاکمیت نہ رہی۔ حاکمیت چلی گئی بنو امیہ، بنو عباس، بنو عثمانیہ کے پاس۔ اللہ کی حاکمیت بنو امیہ کے ہاتھ میں چلی گئی، بنو عباس کے ہاتھ میں چلی گئی، بنو عثمانیہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ لیکن حیران کن حد تک اس دور کے مسلمان خاموش رہے۔ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ وجوہات پتہ ہوں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ہی غنیمت جانا کہ چلو اسلامی قوانین شریعت تو نافذ ہے، صلاۃ کا نظام قائم ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہے، نام کا خلیفہ ہی صحیح لیکن چلو خلیفہ تو ہے، اس کو غنیمت جانا۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی پچھلی صدی میں یہ غنیمت بھی ختم ہو گئی، اور جب یہ خلافت صحیح اٹھ گئی تو تب مسلمانوں کو احساس ہوا، لیکن مسلمانوں میں بھی باشعور لوگوں کو، کیونکہ مسلمان اس چیز کا بہت بری طرح خمیازہ بھگت چکے تھے کہ اللہ کی حاکمیت نہیں تھی۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ ہارون رشید نے، مامون رشید نے حضرت امام ابو حنیفہ کو بلایا، اور اس کے دربار میں اس وقت ایسے سات سلام کا رواج آ چکا تھا، تو امام ابو حنیفہ نے جھکنے سے انکار کر دیا، تو پھر سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ دروازے کو چھوٹا کر دیا جائے تاکہ امام بھی جھک جائیں اور ان کی بھی بات رہ جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا انداز تھا۔ بادشاہ تو تھی ان کی ذاتی آت پہ کوئی بات آ جاتی تھی تو وہ گویا کہ ساری تباہی مچ جاتی تھی۔ بادشاہ اس بات پہ قائل ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق ہے، یہ بھی ایک عذاب آ گیا۔ بادشاہوں سے عذاب آنے شروع ہو گئے۔ اس کی سب وجہ کیا تھی کہ اللہ کی حاکمیت نہیں تھی۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہی رہی صحیح دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اقتدار کی سطح پہ، حکومتی سطح پر نظام دین دھرم برہم ہو گیا، اور خاص کر ہمارے علاقوں میں جہاں انگریز کی حکمرانی تھی، عوام بالکل پسے ہوئے تھے، دین سے دور جا چکے تھے، ہندو اور سکھوں کے ساتھ رہتے رہتے آدھے ہندو بن چکے تھے۔ عملی زندگی، وہی رواج، وہی تمدن، وہی تہذیب سب ہمارے اندر سرایت کر چکی تھی۔ مسلمان اکابرین جو اس دور میں تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، اور اسی کے نتیجے میں تحریک خلافت اور خاکسار تحریک اور دوسری تحریکیں چلی۔ لیکن ایک تو وہ لوگ کافی عمر رسیدہ تھے محسوس کرنے والے، دوسرے عوام جو تھے وہ دین سے بہت دور جا چکے تھے، لہذا ان تحریکوں کو پذیرائی نہیں ملی، اور یہ لوگ اپنے خواب کی تعمیر سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ پھر انگریز کے جانے کا دور آ گیا۔ دور رس نگاہیں دیکھ چکی تھی کہ سامان رخت بننے والا ہے،
اس دور میں اللہ جل شانہ نے ایک نوجوان سید ابو لالا رحمۃ اللہ علیہ کو چنا. ان کے ذہن میں ایک ویژن پیدا ہوا، ایک پورا نقشہ پیدا ہوا. اللہ پاک یہ اتنا بڑا ویژن، اتنا بڑا پروگرام پورا کا پورا ذہن میں کسی شخص کے اور ایسے نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت تھی مومنوں پہ. جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھ دینے کا یہی طریقہ ہے کہ ایسا ایک انسان پیدا کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کو دین کی سمجھ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سید ابو لالا مودودی انہی لوگوں میں سے ایک تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے. دنیا میں جب بھی عذاب آیا اللہ کی نافرمانی پہ نہیں آیا، اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کی ناقدری پہ آیا. تو سید ابو لالا مودودی نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور جس کا مقصد پھر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اسلامی نظام زندگی کو عملی شکل دینا. آج جو تحریک اسلامی ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. وہ تحریک 1970 میں جو مولانا مودودی نے شروع کی اپنے عروج پہ پہنچی، لیکن تعصبات اور دنیا پرستی سے مات کھا گئی، اور پھر آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی گئی. اور جب وہ اپنی ماہیت سے، حقیقت سے، اصلیت سے ہٹی تو کچھ اکابرین نے تحریک اسلامی کی بنیاد رکھی، اور آج ہم اس تحریک کو لے کے آپ کے سامنے ہیں. اس کا تعارف تو بہت بڑا ہے، یہ پوری کی پوری کتاب ہمارا منشور ہے، لیکن چند بنیادی خد و خال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تحریک اسلامی 3 پلرز پہ اس کی بنیاد ہے. پہلی چیز ہے عقیدہ، دوسری چیز ہے نصب العین، جو کہ کسی بھی تحریک کا، کسی بھی تنظیم کا لازمی ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے بغیر تحریکیں نہیں چلا کرتی. اور پھر ہمارا طریقہ کار. آپ دیکھیں گے جس طرح ہم سادہ، ہمارے امیر صاحب سادہ، اس طریقے سے ہمارا عقیدہ بھی سادہ. اور سچی چیز کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ گنجل نہیں ہوتی، کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی. جیسے قرآن ہے، سادہ بات کرتا ہے، واضح بات کرتا ہے، ٹک فرقان ہے، کھرے کو کھوٹے سے، خیر کو شر سے ایک دم الگ کرتا ہے، واضح لکیر کھینچتا ہے. تو الحمدللہ ہماری تحریک کا عقیدہ بھی بڑا سادہ سا ہے. سادہ ضرور ہے لیکن مختصر نہیں ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا پہلا جز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی، بادشاہت اللہ کی، ولی اللہ، دوست اللہ، مشکل کشا اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ. اور ہم اللہ کے آگے ہم نے اس آزادی کو، اس خود مختاری کو جو اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پہ دی ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا، پھینک دیا. آج جو نعرہ لگتا ہے شیطانوں کی طرف سے کہ میرا جسم میری مرضی، ہم اس کو مانتے ہیں. بے شک ہمارا جسم ہماری مرضی اللہ نے دی ہے، لیکن مومن کے لیے نہیں. مومن نے یہ مرضی اللہ کے آگے جنت کے بدلے بیچ دی، سودا کر دیا. تو یہی ہمارا ہے، ہم نے اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے. اور ہم اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے ایک دن اللہ کے آگے جواب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
تو ایک ایک لمحے کو ڈرتے ڈرتے بچتے بچاتے ہم چلتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پہ قائم رہنا ہے. اور اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا واحد ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. آپ کی سنت، آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کا اسوہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلایا، عمل کر کے دکھایا، ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے سچے دل سے خوشی خوشی عمل کرنا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے، قسم کھا کے کہا ہے قرآن، کہ جب تک یہ تمہارے فیصلوں کو قبول کرے بلکہ دل سے قبول نہ کرے، اس وقت تک یہ سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو اپنے لیے عمل راہ سمجھتے. طریقہ ہمارا وہی ہے، انچ بھی ادھر ادھر نہیں. دوسری چیز ہمارا نصب العین. جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ بنا لیا تو پھر ہمارا نصب العین بھی وہی ہے. لیکن ایک ذرا آپ یاد رکھیں بات، ہمارا نصب العین، آپ کا نصب العین، مومن کا نصب العین آخرت کی کامیابی ہے، یا جنت میں جانا شارٹ کٹ کہہ دیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی، والآخرۃ خیر و ابقیٰ. لیکن اس کا جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح کے علاوہ بھی کچھ ہے. سورہ آل عمران میں 142 نمبر غالباً آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ کیا آپ کو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں آپ کے جہاد کہ آپ کیسی جد و جہد کرتے ہیں، کون جانیں لڑاتا ہے، کتنی لڑاتا ہے، اور کون صبر کرنے والا ہے. تو آپ جد و جہد کریں گے تو پھر آپ کا امتحان ہوگا نا. جد و جہد کے بغیر تو جنت کا واضح یہ آیت بتاتی ہے آپ کو. آپ کی جد و جہد کو چیک کیا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے، اور جد و جہد ہی نہیں ہوگی، پیپر ہی خالی ہوگا، تو پھر تو ہمارا نصب العین اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرنا. جد و جہد کس چیز کی؟ کہ اللہ کا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے وہ قائم ہو جائے، اپنی اصلی شکل میں آ جائے. حکمرانی اللہ کی ہو، اقتدار اللہ کا ہو، طرز زندگی مسلمانوں کی اللہ کی ہو، حکومت الہی، اللہ کی حکومت. ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ بھی ہماری طرح سادہ. ہم ہر کام کرنے سے پہلے، ہر پلاننگ سے پہلے، ہر منصوبے سے پہلے، ہر امر سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس بارے میں اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے. کیا اللہ نے کسی کام سے ہمیں منع تو نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ بڑی بیسک بات ہے. مومن کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو دیانت، صداقت کے خلاف، جو انصاف کے اصول کے خلاف. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی، بدی کو نیکی سے دفع کرو. نیک مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی برا راستہ اختیار کرنا یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری تحریک آئینی طور پر اس بات کی پابند ہے کہ کسی بھی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی غلط طریقے کو، غیر آئینی طریقوں کو، غیر شرعی طریقے کو، غیر اخلاقی طریقے کو نہ اپنایا جائے. اور تمام معاملات میں انصاف، رواداری
دیانت کو مد نظر رکھا جائے۔ تو یہ مختصر سا جائزہ ہے، اور باقی آپ کو دعوت ہے تحریک اسلامی راولپنڈی اپنے دروس قرآن کے ذریعے، اور بیسک طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ایک شخصیت کو پکڑ کے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کا کردار بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر علمیت آئے اور دین سرایت کر جائے آہستہ آہستہ، پھر وہ ہمارا ایک یونٹ بن جاتا ہے، اور جب ایک عظیم صالحین کا گروہ ایک تیار ہو گیا تو پھر ہماری منزل بہت قریب ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمارے ہاں مختلف مقامات پر ہفتہ وار درس قرآن کا انعقاد ہوتا ہے، پھر جس طرح کی آج محفل ہے، تربیت گاہیں ہوتی ہیں، اور بھی جب آپ آئیں تو آپ کے لیے بھی اوپن راستہ ہے، آپ خود بھی پرپوزل دے سکتے ہیں، ہمارے تمام کام مشورے سے ہوتے ہیں، تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تحریک کے ساتھ آئیں، ہمارا ہاتھ پکڑیں، ہمارے ہاتھ میں لا کر آگے بڑھیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ آج ہمارے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو لوگ آزمائے جا چکے ہیں وہ اب ریجیکٹڈ ہیں، ان کو آزمانا اسلام سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مومن ایک ہی موری سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ آئیں ہمارا ساتھ دیں اللہ کو دین کو قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بہترین راستہ اسلامی نظام حکومت اور اللہ کی حاکمیت کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔